اور اس سے بڑے مجرم آج کل کے وہ واعظین ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پہ چلیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے دین پہ چلنے سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو صحابہ کرام کے تو مسئلے کوئی نہیں حل ہوئے، ان کو تو جنگوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ابو عبیدہ ابن جرح جنہوں نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گرایا ہے، وہ تو طاعون کے مرض میں پھوڑوں پورے جسم میں پھوڑے نکلے اور اسی حالت میں دنیا سے وہ گئے ہیں۔ ان کی تو تکلیفیں کوئی نہیں، ان کو دعائیں نہیں آتی تھیں، ان کو وظیفے نہیں آتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی 3 جوان بیٹیاں اپنی زندگی میں دفنانی پڑی، چوتھی کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بھی آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فوت ہو جائے گی۔ 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی، تو اللہ کے نبی کی مشکلات کیا دنیاوی آسان ہو گئی تھی؟ صحابہ کرام کی دنیا میں کیا تکلیف آسان ہو گئی تھی؟ تکلیف جھیلنا آسان ہوگا، تکلیفیں کو نہیں ختم ہونی۔ ایک کنو کاٹ لو گال، وہ آسان اس لیے ہو جائے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے گا۔ بس تکلیفیں دور کوئی نہیں ہونی۔ یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں لوگ، اور پھر لوگ جہاں رابطہ کرتے ہیں وہ جی جناب جب سے دین پہ چلے ہیں کاروبار خراب ہو گیا، تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کاروبار چمکے گا، کہانی کرائی گئی تھی۔ ایسا تو نہیں ہوگا، مشکلات آئیں گی۔ جامع ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو پاک و صاف اٹھایا جاتا ہے۔ سر پھر آپ دیکھ لینا، اسی لیے المستدرک الحاکم میں جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر باندھا ہے نا امام حاکم نے، تو پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ انبیاء پہ، اس کے بعد ان کے اوپر آتی ہیں جو انبیاء کے بعد وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابو ذر غفاری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پہ غم کیوں ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اور میرا کلپ بھی آپ ذرا یوٹیوب پہ ایک اشک بار آنکھوں سے سننے والا کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری صادق کے نام سے، تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں ان کو کیسی مشکلات اٹھانی پڑی۔ تو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں، ان کی تکلیفیں تو کوئی دور نہیں ہوئی، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔